الحمد لله وحده لا شريك له والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد۔ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد۔ دنیا میں جس قدر احترام کے قابل ہیں لوگ، دنیا میں جس قدر احترام کے قابل ہیں لوگ، میں سب ہی کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ معزز علماء کرام توجہ، معزز علماء کرام، ختم نبوت کے نام پہ جمع ہونے والے میرے برادر اور میرے تمام دوستوں اور بزرگوں، میں نے آپ حضرات کی خدمت میں بڑے اختصار کے ساتھ سفیر ختم نبوت، فاتح قادیانیت اور فاتح مباہلہ انٹرنیشنل ختم نبوت مومنٹ کے بانی حضرت مولانا منظور احمد چنیوٹی دامت برکاتہم کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرنا ہے، لیکن میں اس انداز میں گفتگو کروں گا جس انداز میں خطیب نہیں بلکہ ختم نبوت کا وکیل گفتگو کرتا ہے۔ مجھ سے قبل آپ نے گفتگو سماعت فرمائی ہے، لیکن میری گفتگو کا انداز دیوبندیت کی بنیاد پہ ہوگا۔ میں دنیا میں کسی شخص اور مسلک کا جو اسلام کا نام لیتا ہے اس کی تردید پر بات نہیں کرتا، لیکن میرا تعلق چونکہ دارالعلوم دیوبند اکابر علماء دیوبند کے ساتھ ہے، میں مناسب سمجھتا ہوں دیوبندیت کی روشنی میں سفیر احناف کی سفیر ختم نبوت کی خدمات کو پیش کروں۔ میں نے اس کے لیے آیت تلاوت کی ہے، محمد الرسول اللہ، ایک اس میں لفظ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ایک لفظ رسول ہے، ایک لفظ اللہ ہے۔ میں کہوں گا ہمارے ایمان کی بنیاد ایک پیغمبر کی ذات ہے، ایک پیغمبر کی بات ہے۔ محمد پیغمبر کی ذات کو کہتے ہیں، رسول پیغمبر کی بات کو کہتے ہیں۔ دیوبندیت کا عقیدہ ہے پیغمبر کی ذات بھی جنت سے آئی ہے، پیغمبر کی بات بھی جنت سے آئی ہے۔ دیوبندیت کا عقیدہ ہے پیغمبر کی ذات بھی معصوم ہے، پیغمبر کی بات بھی معصوم ہے۔ دیوبندیت کا عقیدہ ہے پیغمبر کی ذات بے عیب ہے، پیغمبر کی بات بے عیب ہے۔ دیوبندیت کا عقیدہ ہے پیغمبر کی ذات کو ماننا بھی ایمان ہے، پیغمبر کی بات کو ماننا بھی ایمان ہے۔ دیوبندیت کا نظریہ ہے محمد کو دیکھ تو کوئی نقطہ نہیں، رسول کو دیکھ تو کوئی نقطہ نہیں، اس محمد اور رسول کو بنانے والے اللہ کو دیکھ تو کوئی نقطہ نہیں ہے۔ پیغمبر کی ذات کو بھی خدا نے بلا عیب بنایا ہے، پیغمبر کی بات کو بھی خدا نے بلا عیب بنایا ہے۔ دیوبندیت کا نظریہ ہے پیغمبر کی ذات بھی محفوظ ہے، پیغمبر کی بات بھی محفوظ ہے۔ قیامت کے دن تک پیغمبر کی ذات میں تغیر بھی نہیں آتا، پیغمبر کی بات میں تغیر بھی نہیں آتا۔ دیوبندیت کا نظریہ ہے جہاں پیغمبر کی ذات ہے وہ مکان بھی تمام مکانوں سے اعلیٰ ہے، جہاں پیغمبر کی بات ہے وہ احادیث بھی تمام باتوں سے اعلیٰ ہے۔ دیوبندیت کا نظریہ ہے پیغمبر کی ذات بھی زندہ ہے، پیغمبر کی بات بھی زندہ ہے۔ نبوت کی ذات نے بھی قیامت تک زندہ رہنا ہے، نبوت کی بات نے بھی قیامت تک زندہ رہنا ہے۔ ہم نے پیغمبر کی ذات کو مانا، پیغمبر کی بات کو مانا، پورے دین کو سمیٹ دیا جائے تو محمد رسول اللہ میں دین آتا ہے، اس میں نبوت کی ذات بھی ہے، نبوت کی بات بھی ہے۔ دنیا میں جتنے حملے ہوئے کوئی حملہ پیغمبر کی ذات پر ہے، کوئی حملہ پیغمبر کی بات پر ہے۔ میں قادیانیت کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ مرزا قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کر کے ختم نبوت کا انکار کر کے نبی کی ذات پر بھی حملہ کیا ہے، نبوت کی بات پر بھی حملہ کیا ہے۔ دیوبندیت نے
نبوت کی ذات اور بات کا دفاع کرتے ہوئے مرزا قادیانی کی ذات کو بھی زیر باس لائے ہیں، مرزا قادیانی کی بات کو بھی زیر باس لائے ہیں۔ میں سے ایک سوال کا جواب دینا وکیلانہ طرز پہ ضروری سمجھتا ہوں۔ جب ہمارے علماء حق نے مرزا قادیانی کی ذات پر بحث کی ہے، یہ بے ایمان شراب پیتا تھا، بے ایمان زنا کرتا تھا، بے ایمان خلوت میں نامحرم عورتوں سے اپنی ٹانگیں دباتا تھا، دن میں 100 بار پیشاب کرتا تھا، بے ایمان انگریز کا ٹوٹ ایجنٹ تھا۔ بہت سارے لوگوں نے جن کے دل میں دین کا درد تھا مگر دین کا علم نہیں تھا، وہ کہنے لگے مولویت کو مرزا کی ذات پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے، مرزا کی بات پر اعتراض کرو، ذاتیات پہ تنقید کرنا انسانیت کو زیب نہیں دیتا۔ مولانا محمد علی جلندری نے دیوبندیت کی طرف سے بات کرتے فرمایا مرزا قادیانیت نے مولویت کا دعویٰ نہیں کیا، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ مولویت کی بات کو ماننا ضروری ہے، مولویت کی ذات کو ماننا ضروری نہیں ہے۔ جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے پہلے اس کی ذات ہے پھر اس کی بات ہے، اور دلیل کے دور میں نبوت کا پہلا خطبہ پیش کیا کہ میرے پیغمبر نے فرمایا لبثت فیکم عمرا، اور مکے والو تمہارے اندر میں عرصہ دراز گزار چکا ہوں، هل وجدتمونی صادقا ام کاذبا، تم نے محمد کو کیسا پایا ہے؟ مکے والے کہنے لگے جربنا غیر مرہ، ہم نے کئی بار تجھے آزما کے دیکھا ہے، ما وجدنا فیک الا صدقا، محمد تجھے سراپا صداقت پایا ہے۔ پھر نبوت نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کو پیش کیا ہے، پھر پیغمبر نے بات کو پیش کیا ہے۔ میرے نبوت نے پہلے خطبے میں بتا دیا پہلے پیغمبر کی ذات ہوتی ہے پھر پیغمبر کی بات ہوتی ہے۔ قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا، پہلے اس کی ذات کو زیر باس لایا جائے گا پھر اس کی بات کو زیر باس لایا جائے گا۔ پیغمبر کے تم نے دو ناموں کو دیکھا ہوگا، حضرت امیر حمزہ نے جب کلمہ نبوت کا پڑھا ہے تو پہلی دفعہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ نے نبوت کی خدمت میں پیش ہو کے جو قصیدہ پڑھا تھا، حضرت امیر حمزہ فرماتے حمدت اللہ نہدا فؤانی الی الاسلام والدین الحدیث لدین جاء من رب عزیز خبیر بالعباد بهم لطیف اذا تلیت رسائلہ علینا تحدر دم ذلب الحسیف رسائل احمد من ہداها بآیات مبینت الحروف احمد فینا محمد مصطفیٰ فینا متعاون فلا تاسو بالقول العنیف فلا واللہ نسلمہ لقوم فلما نقض فیہم بالسیوف۔ حضرت حمزہ نے دو لفظ فرمائے، ایک لفظ مصطفیٰ تھا ایک لفظ مطاع تھا۔ مصطفیٰ پیغمبر کی ذات کو کہتے ہیں، مطاع پیغمبر کی بات کو کہتے ہیں۔ اللہ نبوت کے لیے پیغمبر کی ذات کو چنتا ہے، بات کو حجت قرار دے دیتا ہے۔ قادیانی تو نے نبوت کا دعویٰ کیا، پہلے تیری ذات دیکھے گیا کہ سر پہ تاج نبوت کو سجایا جا بھی سکتا ہے یا نہیں، پھر تیری بات کو دیکھیں گے۔ میں اس کو یوں کہتا ہوں، حضرت مولانا ضیاء القاسمی خطیب یورپ ایشیا نے اس بات کو یوں سمجھایا، فرمایا تم نے کبھی دیکھا ہے اگر ٹرک کسی سڑک پہ چڑھے تو پولیس والے یہ نہیں دیکھتے ٹرک کی رفتار کیسی ہے، یہ نہیں دیکھتے ٹرک چلتا کیسے ہے، پہلے ٹرک کو دیکھتے ہیں اس کی لائٹ بھی ہے یا نہیں، یہ چل سکتا بھی ہے یا نہیں۔ اگر لائٹ موجود نہ ہو پولیس والا چلان کرتا ہے، یہ ٹرک چلنے کے قابل نہیں ہے۔ ہم نے قادیانی کو دیکھا ہے، اس بھی لائٹ بھی نہیں تھی۔ دیوبندیت نے کہا یہ تو نبوت کی سڑک پہ تو نے کیا چلنا تھا، اگر سب کے چلنے والا ٹرک ہو اسے قبول نہیں کرتے۔ اس اندھے بے ایمان شخص کو نبوت کے لیے کیسے چنا جا سکتا ہے؟ میں بتا یہ رہا تھا ایک ذات نبوت ہے ایک بات نبوت ہے۔ قادیانیت نے ذات نبوت پہ بھی حملہ کیا ہے، بات نبوت پر بھی حملہ کیا ہے۔ میں دیوبندیت کے کس کے سرتاج کا نام لوں گا؟ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کو دیکھ لے، بانی دیوبند مولانا قاسم ننوتوی کو دیکھ لے، دیوبند کے سرپرست اول مولانا رشید احمد گنگوہی کو دیکھ لے، شیخ العرب والعجب حسین احمد مدنی کو دیکھ لے، حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی کو دیکھ لے، المحدث عظیم علامہ انور شاہ کشمیری کو دیکھ لے۔ میں کہتا ہوں نیچے چلتا رئیس المناظرین حجت اللہ فی الارض مولانا محمد امین اکاڑی کو دیکھ لے، علامہ علی شیر حیدری کو دیکھ لے، علامہ حق نواز شہید کو دیکھ کے یہ جتنے علماء وہ تھے جو پیغمبر کی ذات کا بھی دفاع کرتے تھے، پیغمبر کی بات کا بھی دفاع کرتے تھے۔ میں نہایت اجلت کے ساتھ اور سرعت کے ساتھ سمیٹتے ہوئے بات کہنا چاہتا ہوں، سفیر ختم نبوت مولانا منظور احمد چنیوٹی نے ختم نبوت کا دفاع کر کے نبوت کی ذات کی جنگ بھی لڑی ہے، نبوت کی بات کی جنگ بھی لڑی ہے، اور اس جنگ لڑنے کے لیے کبھی اپنے جسم کا بھی پرواہ نہیں کیا۔ ناروال کی زمین اس بات پہ گواہ ہے۔ گجرانوالہ میں مولانا چنیوٹی رحمت اللہ علیہ جا رہے تھے، ایک ایکسیڈنٹ میں زخمی ہو گئے، بھی اسپتال لاہور میں داخل کرا دیا گیا، ادھر جلسے کا وقت آ گیا،
رات کو جب ڈاکٹر بڑے گھر چلے گئے مولانا چریوٹی فرمانے لگے مجھے ایمبولینس میں بٹھاؤ، بٹھا نہیں سکتے مجھے لٹا دو، میں نے پیغمبر کی ختم نبوت کی جنگ لڑنی ہے، اگر آج میں ناروال نہ پہنچا تو مرزائی قادیانی کہیں گے جو بندیت کا بیٹا محمد کا غلام نہیں پہنچا، اسی حال میں پہنچے ہیں۔ 4 گھنٹے کا سفر کیا، کاجی سڑک سے آگے گاڑی جا نہیں سکتی، فرمایا سٹریچر کو مجھے لچا کے گاؤں پہنچاؤ، گاؤں پہنچایا گیا۔ مولانا چریوٹی نے 2.5 گھنٹے ختم نبوت کے گفتگو سٹریچر پہ لیٹ کے کی ہے، رات کو واپس لایا گیا، ڈاکٹر کہنے لگے تمہارے جسم سے خون بہنے لگا، چریوٹی تم کیا کرتے ہو؟ فرمایا یہ خون تو مجھے ملا میرے محمد کے صدقے ہے، یہ جتنا بہ جائے گا میرا ایمان ہوگا۔ اسی گجرانوالہ میں مولانا چریوٹی رحمت اللہ علیہ کا ایکسیڈنٹ ہوا، چشتیہ میں جانا تھا، ڈرائیور بھی زخمی ہے، مولانا وہیں سے گاڑی پر بیٹھے زخمی وجود کے ساتھ خون آلودہ کپڑوں کے ساتھ وہاں چشتیہ میں پہنچے۔ مولانا اس حال میں پہنچے ہو؟ فرمایا جی ہاں میرے پیغمبر کی ختم نبوت کا مسئلہ تھا۔ کبھی مولانا گھر میں گئے ہیں تو مولانا کی والدہ کہنے لگی منظور احمد میرے دل کو تو دیکھو، ہر روز پولیس پہرا، ہر روز چھاپے پڑتے ہیں، جب تک میں زندہ ہوں کوئی تھوڑی سی نرمی کر لو، جب میں دنیا سے چلی جاؤں گی پھر شدت اختیار کرنا۔ مولانا چریوٹی فرمان لگے نہیں ماں تو نے وہ مائی نہیں دیکھی جو بیٹوں کو رخصت کرا کرتی تھی، اگر تو نے دل چھوٹا کر لیا چریوٹی جنگ کیسے لڑے گا؟ وہ جملے نے ماں کے دل کی کایا پلٹ دی، کہا بیٹا تو ختم نبوت کی جنگ لڑ، میں ماں بن کے تیرے سر پہ ہاتھ رکھا کروں گی۔ ایک شخص نے مولانا چریوٹی کے بارے میں کتاب چھپ چکی ہے، میں یہ بات بتا رہا تھا اگر سامنے میں جنرل یا خان آیا ہے ماشاءاللہ لگا تھا مولانا چریوٹی گفتگو کر رہے تھے اور دیوبندیت کی تاریخ کو دہرا رہے تھے۔ ایک جرنیل نے کہا منظور احمد تمہیں پتا ہے یہ ماشاء اللہ کا دور ہے، ہم کسی بات کو برداشت نہیں کرتے۔ مولانا فرمان لگے ہاں مجھے پتا ہے، لیکن ایسی حکمت کے ساتھ بات فرمائی۔ فرمایا تم کسی کو کہتے ہو کسی کو کچھ نہیں کہتے؟ کہا جی نہیں ہم تو جو بھی قانون کی مخالفت کرے ہم ہر کسی کے خلاف قانون کو حرکت میں لاتے ہیں۔ فرمایا نہیں جنرل صاحب یہ بات نہیں ہے، تم بازو کو معاف بھی کر دیتے ہو؟ کہا نہیں۔ فرمایا اچھا میں تم سے پوچھتا ہوں مرزا قادیانی نے بھوک ماری ہے جو میری نبوت کو نہیں مانتا، وہ خنزیر کنجری کی اولاد ہے، اس کے خلاف تم نے کون سا ایکشن لیا ہے؟ تم نے اس کو معاف نہیں کر دیا؟ کہا ہمارے علم میں نہیں تھا، کہا کتاب میں دیتا ہوں تم اس کا ایکشن تو لے کر دیکھو۔ وہ جنرل شرمندہ ہو گیا، مولانا کو چائے پلا کے رخصت کر دیا۔ میں بتا یہ رہا تھا کہ مولانا منظور احمد چریوٹی رحمت اللہ علیہ نے میں نے باقی کابر علماء دیوبند کا تذکرہ جان بوجھ کے چھوڑتے ہوئے آج سفیر ختم نبوت کی بات کی ہے۔ مولانا چریوٹی رحمت اللہ علیہ اتنے بڑے مقام پہ بلند تھے، میں علماء سے کہوں گا خطباء سے کہوں گا اپنے اکابر سے بڑھ کے کبھی بڑک مارنے کی کوشش نہ کرنا۔ مولانا چریوٹی کو میں نے عجیب دیکھا، ان کے حالات میں لکھا ہے ایک شخص کہنے لگا حضرت مجھے آپ یہ تو ارشاد فرمائیں آپ کے اکابر اتنی مشقتیں برداشت نہیں کرتے تھے، اتنی شدت سے جنگ نہیں لڑتے تھے، وہ تو بہت نرمی بھی کر لیتے تھے، آپ کے استاذ کا نام لیا فلاں استاد اتنا سخت نہیں تھا جتنے آپ سخت ہیں۔ مولانا چریوٹی نے یہ نہیں فرمایا میرے استاد میں غیرت نہیں تھی، اس میں دلیل نہیں تھی، نانا فرمانے لگے میرے استاد نے بھی شریعت پہ عمل کیا، ایک عمل رخصت کا ہے ایک عزیمت کا ہے، میں نے عزیمت کو لے لیا، استاد نے رخصت کو لے لیا، میرا استاد بھی ٹھیک ہے میں بھی ٹھیک۔ توجہ نعرے چھوڑو، بیٹھ جاؤ نعرے چھوڑو، توجہ میں گزارش کر رہا تھا کہ مولانا چریوٹی رحمت اللہ علیہ کو دیکھ تاریخ بھی چلائی ہے اور اپنے کابر کے انداز کو چھوڑا بھی نہیں ہے۔ میرے دوستوں میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، میں نے کہا میں کسی پہ تنقید نہیں کرتا، مجھے مسلک بیان کرنے کا تو حق ہے نا۔ فتح مبالہ کے عنوان پہ بات چل رہی تھی، آپ اس کتاب کو دیکھیں، مولانا کے سوانے پہ مولانا محمد مشتاق دامت برکاتہم نے بڑی مفصل کتاب تحریر فرمائی ہے۔ حضرت فضیلت الشیخ مولانا عبدالحفیظ مکی دامت برکاتہم، مولانا الیاس چنوٹی دامت برکاتہم، ان حضرات کے فرمانے پہ لکھی ہے۔ مجھے بڑا تعجب ہوا، توجہ کرنا، فتح مبالہ تھا، ڈی سی جنگ نے دفعہ 144 لگا دی، انتظار زہر تک کرنی تھی کہ زہر تک جو نہ آیا وہ ہار گیا، زہر کے بعد چلا جانا تھا۔ مولانا چنوٹی دامت برکاتہم اپنے رفقا کے ہاں مخصوص جگہ پہ چھپ کے پہنچے، پولیس بھی آگئی، کہا جی تمہیں گرفتار کرنا ہے، بات بڑی سننے کی ہے۔ مولانا چنوٹی فرمانے لگے بھائی میں مجھے گرفتار کر لو لیکن زہر تک مجھے رہنے کا موقع دو نا، زہر سے پہلے تو میں نہیں جاؤں گا، زہر سے پہلے گیا تو وہ کہتے ہیں کہ وہ تو پہلے چلا گیا تھا، انہوں نے کہا جی 1 بج گئے ہیں آپ زہر کی نماز پڑھ لیجیے۔ چنوٹی اس وقت بھی مسلک کا خیال کرتے، فرمان لگے میں حنفی ہوں، میری زہر کی نماز کے وقت باقی ہے۔
میں حنفی ہوں، مجھے کوئی جلدی نہیں ہے، میری زور کی نماز کا وقت باقی ہے۔ اس موقع پر مسلک کو پھر بھی نہیں چھوڑا، 2 بج گئے، فرمایا ٹھیک ہے اب ظہر کی نماز پڑھتا ہوں۔ پھر مولانا چنیوٹی وہاں سے روانہ ہوئے، میں نے اختصار سے بات سمجھائی ہے، ایک میرے پیغمبر کی ذات ہے، ایک میرے پیغمبر کی بات ہے، ہم ذات پیغمبر بھی ایمان مانتے ہیں، بات پیغمبر بھی ایمان مانتے ہیں، نبوت کی ذات پہ اعتراض کرے تب بھی بے ایمان ہے، نبوت کی بات پر اعتراض کرے تب بھی بے ایمان ہے۔ علماء دیوبند نے پیغمبر کی ذات کا بھی دفاع کیا ہے، پیغمبر کی بات کا بھی دفاع کیا ہے، اور فتنہ قادیانیت نے نبوت کی ذات پر بھی حملہ کیا، نبوت کی بات پر بھی حملہ کیا۔ میں نے عرض کیا، میں مضمون سمیٹتے ہوئے کہہ رہا تھا، میری بات پہ توجہ رکھنا، صحابیت بنتی ہے ذات نبوت سے، شہادت بنتی ہے ذات نبوت سے، توجہ رکھنا، ولایت بنتی ہے ذات نبوت سے، ذات پیغمبر کے وجود سے، یہ سارے شعبے مارز وجود میں آتے ہیں۔ ذات نبوت کا دفاع ولایت کا بھی دفاع ہے، ذات نبوت کا دفاع شہادت کا بھی دفاع ہے، ذات نبوت کا دفاع یہ میرے پیغمبر کے صحابہ کا بھی دفاع ہے۔ ذات پیغمبر محفوظ ہے تو سب کچھ محفوظ ہے، پیغمبر کی ذات محفوظ نہیں ہے تو کچھ بھی محفوظ نہیں ہے۔ سفیر ختم نبوت فاتح قادیانیت، فاتح مبالہ مولانا منظور احمد چنیوٹی نور اللہ مرکزہ نے ذات نبوت کا بھی دفاع کیا، بات نبوت کا بھی دفاع کیا۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو ذات نبوت کے دفاع کی بھی توفیق دے، اللہ ہم سب کو بات نبوت کی توفیق دے۔ توجہ بھائی، کوئی شخص نہ اٹھے، توجہ، کوئی شخص نہ اٹھے جب تک حضرت اقدس دعا نہ فرمائے، کوئی بندہ نہ اٹھے۔ دشمن کو یہ میسج مت دو اپنے اکابر کو نہیں مانتے، ہم اپنے اکابر کی جوتیوں کے غلام ہیں، جب تک نہ فرمائے کوئی نہیں اٹھے گا۔ وعدہ ہے بھائی؟ سب تشریف رکھو۔